آج حکومت کو آج کل بڑی دینی مدارس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے. یہ دینی مدارس اسلام کے کلے ہیں. بے شک. اور پتہ ہے نور الدین زنگی کو حضور نے مصر سے کیوں بلایا؟ بڑے بڑے لوگ اس وقت موجود تھے. وہ دو غدار جو مدینہ منورہ میں حضور کی بے ادبی کرنا چاہتے تھے. نور الدین زنگی سویا ہوا تھا مصر میں. حضور نے وہاں اس کو جا کر جگایا کہ میری عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ ہو. تو پتہ ہے کیوں بلایا نور الدین زنگی کو؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا نور الدین زنگی میں 3 باتیں تھیں جو کسی اور حکمران میں نہیں تھی. ایک تو انہوں نے دارالحدیث قائم کی. پوری اپنی سلطنت میں بڑے بڑے دارالحدیث قائم کیے. جیسے شادی ہال یہاں بنائے جا رہے ہیں، پلازے بنائے جا رہے ہیں. اس نے اپنے دور حکومت میں بڑے بڑے پلازے بنائے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی اور بڑی بڑی علماء کو تنخواہیں دی. فرمایا یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ. ایک تو اس کے اندر کمال یہ تھا. دوسرا اس نے دینی مدارس بنائے اور دینی کتابیں مفت چھاپ کر تقسیم کی. یعنی مفت لکھوا کر. آپ کہیں گے چھاپے خانے تو نہیں ہوتے تھے؟ کاتبوں کو بلایا، فرمایا جتنی مرضی تنخواہ لو، دینی کتابیں لکھ کر مفت شائع کرو. دینی مدرسے بنائے اور دینی کتابیں مفت چھا کر تقسیم کی. تیسری بات نور الدین زنگی میں یہ تھی کہ وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے. تو جو دینی مدارس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ ذرا سوچیں. حضور تو اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو دینی مدرسے بنائے، جو دینی کتابیں چھاپے، جو دارالحدیث قائم کرے، علماء کو تنخواہیں دے، بھائی یہاں حضور کی حدیثیں پڑھاؤ. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ بھی نہ لے. یہ 3 باتیں تھیں نور الدین زنگی کی جو حضور نے مصر میں جا کر ان کو جگایا. فرمایا اٹھو میری عزت کے لیے مدینے پہنچ. اور جب نور الدین زنگی نے پہرا دے دیا نا، پھر ایسے اپنا دامن پکڑ کر نا مدینہ پاک کی گلیوں میں گھوما اور اپنی فوج اس کے ساتھ تھی اور روتا تھا، حضور آپ نے اتنا کرم فرمایا کہ اس کام کے لیے میرا انتخاب فرمایا. آپ خدا کا شکر ادا کریں جو آپ کو غلط باتیں کہتے ہیں نا کہ لبیک والوں کے ساتھ لگ کر آپ خراب ہو رہے ہیں. انہیں کہا چلے آؤ میں لبیک آ رہا تھا تو میری نسلیں بھی احسان نہیں چکا سکن گیا. لبیک والے کتنے عظیم لوگ ہیں جنہیں میں نے در رسول تک پہنچا دیتا. آج لبیک یا رسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پسینہ آئے ہوئے ہیں آپ کو بھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بوتل لینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے ہمارے بچے. میں دیکھ رہا ہوں کئی لڑکوں کو کہتا ہے لے لو. انہیں کہا یار چھوڑو، جیڑا مینو پیاس میری بجھ رہی نا لبیک دے نعرے نہ پانی کی بجائے. ہماری بھی سیاسی جماعت ہے نا، دوسری سیاسی جماعتیں جب افطار کی پارٹی کرتی ہیں نا تو سورج غروب ہونے سے پہلے ان کے سارے میز خالی ہو جاتے ہیں. ان کے کارکن لڑ پڑتے ہیں روٹی پر. یہ محمد عربی کے غلام ہے، سامنے پسینہ بھی آ رہا ہے اور ہر درجے کی گرمی بھی ہے، لیکن ٹھنڈی بوتل لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ ہے تبدیلی. یہ ہمارے بچے، یہ ہمارے نوجوان، ہاں جی، جو سب کچھ سامنے دیکھ کر بھی کہتے ہیں بے نیازی ناز ہادارت بسے. اقبال کہتا بے نیازی بھی اپنے بڑے ڈھنگ رکھتی، ناز انداز ہادارت بسے. اقبال کہتا بندہ بے نیاز ہو گئے، اس کی بے نیازی دی بھی کئی انداز ہوتے ہیں. جڑے ایک بوتل ہوتے تھے، ایک جناب شاپر چاولوں کے لڑ پون، انہوں نے کی پتا ہے کہ صحابہ سونا دیکھ کے ہنس پے. فرمایا یہ اللہ رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم سونے کی طرف دوڑنے والے ہیں. ہم نے جن محبوب کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے ہماری نگاہوں میں سونا اور مٹی برابر کر دیا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.
وہ توجہ، ہمارے مولانا الیاس یونس صاحب ہیں لندن میں، وہ ہمارے ترانے لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اسپتال کے باہر بیٹھ کر نا موبائل پر آپ کی تقریریں سن رہا تھا، تو ایک انگریز ڈاکٹر آیا. اس نے جب آپ کو دیکھا اور مجمع کو دیکھا کہ ایسے ایسے کر رہے ہیں نبے، اس نے کہا مجھے اور تو پتہ نہیں لیکن یہ بندہ جو نعرے لگوا رہا ہے یہ بہت بڑا کوئی ڈاکٹر ہے. اس نے کہا یہ مولوی صاحب ہیں، ڈاکٹر تو نہیں ہے. اس نے کہا ہماری سائنس اور ڈاکٹری میں یہ ہے کہ جو بندہ ایسے ایسے کرتا ہے اس کو دل کی بیماری نہیں ہوتی. توجہ بھائی توجہ، میں بات ختم کرنے لگا. توجہ، ایک نوجوان ہے چین میں پڑھتا ہے، اس نے مجھے فون کیا کہ آپ نے یہ جو بات کیا نا ایسے بھائی دل کی، کہتا ہے یہاں بھی تحقیق یہی ہے. اب پوری دنیا میں تحقیق یہی، ہمیں تو کسی نے بھی نہیں بتایا. بعد میں ڈاکٹروں کو پتہ چلا بھائی ایسے ہوتا ہے. ہم نے تو ڈاکٹروں کو بغیر ایسے شروع کیا بھائی، ایسے شروع کیا. ہمیں تو کسی نے بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ہوتا ہے. ہمیں کہا جیسے مرضی ہوتا ہے، ہر کجا بھی نہیں. اقبال کہتا ہر کجا بھی نہیں جہاں میں رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروجب جستجو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہارت، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اقبال کہتا جو عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن ابي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا اشتهي ان يصفني منها شيئا اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجه طلال والقمر ليلة القدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهام برجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر الله واسع الجبين زج الحواجب سوابق من غير قرن بينهما يكون يدر الغضب اثنى العرنين له نور يحسبه من لم يتعمله ثم كسر لحية سال الخدين دليل الفم مفند الاسنان دقيق المصروبة كأنه توزيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادر متماسك صباح مغرب الصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القرابيس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عالي الصدر علم البدر مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسر الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شاعر الاطراف خمسان اللحم سيف يسيح القدمين يمضي الماء لا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا طريق المشية اذا مشى كانما ينخط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض طرف النظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسلك اصحابه يقطع النبي الصلاة الطيف سرى من قدرته والشجر بدا من وفرته فسكرت هنا من نظرته ناديا فوجا كالدريا تو ابرو کا اس مثال کے ساتھ جتنوں کے میادے تیر چھٹن اور ربا سرخا کھان کے لال یمن چٹن موتی دیا ہنگڑیاں اس صورت نو میں جا رہا تھا جانا کے جانے جہانا تھا سچ آخا دے رب دی شانہ کھان شان خوشانا سب بڑیاں یہ صورت ہے کہ صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے
رنگ دسے اس مورت دی وچ وحدت بھڑیاں جد گھڑیاں اے تسی تے میں محنت ساری کیوں کر رہا ہے اے صورت شابات پیش نظر رہے وقت نظر روئے حشر قبر تے پر تھی جد ہوسی گزر اب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں لاہو مکت و مخطط گردے یمن من بھامری جلد دکھاؤ سجن اور مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ بادی سن کریاں انہ سکھدیاں تے پرلادیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہ پردیاں مفت وکادیاں تے شلوتری آمن او کھڑیاں مولوی ہوئے تو بندہ ہی جو ہوئے سبحان اللہ ما اجملکا ما سمدہ ما اکملکا اور کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مستاق جناب کتھے جا رہیاں اور لکھیا پڑھیا سب بلا رہی مولانا نو کتنا ڈرائے ہونا ہے لوگ مولی صاحب نو بلا رہے ہو وہ تو بڑا حالات خراب ہو جانے انہاں پھر کو جواب کی دیتا انہاں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی وہ ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو سہارا لگیا تے پروانال اور جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے بام قرار ہوئے پیتے باج شراب خراب ہوئے سرشارت بےتاب ہوئے گناہ خونیاں مست نگاہانال کیتی بچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیرانت بہم پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہانال آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلے سی ہر نبی اتھے آپسی ہنگا محمدی احمد نبی صاحب کمال دل لگے آگ کے پروانال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال تسی تے میں محنت کیوں کر دیا اور میرے علی تو قوم بچارا اور نپٹ لاشا تے اوگن ہارا اور سر تے چاہ کے تم ایبا دا بھارا غلامی پری تو شاہانا دل لگیا کے پرواہانا اے جڑی حدیث بات میں پڑھی ادھا ترجمہ کچھ تے پیر میرے لیے شاہ صاحب کیتا اور اعلیٰ حضرت بریلوی کی ترجمہ کیتا اس آپ کا خمیں تاب و توان ٹوٹ گیا اور کعبہ ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا اور جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا وہ کافی کا کر کے دل کہاں سے لاؤں آگے دوئے گنگا سے عدم ڈوب گیا اور رشک نبے لانی سے یمن ڈوب گیا اور خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ حال جڑا ایبی پر اچھے محمد عربی شیر نارا تاجدار ختم نبوت